والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 16 سے ہم آج کے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ذکر گزشتہ آیات طیبہ میں قسمیں اٹھا کے اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ جب وہ آئے گی تو کتنی ہولناک ہوگی۔ اب ذکر آج کی آیات طیبہ میں انسان کی تخلیق کو ایک بڑے اچھوتے انداز سے ذکر کی اور پھر انسان کو باور کرایا کہ اے بندے دیکھ تو کیا تھا اور ہم نے تجھے کیا بنایا۔ اب تو اس مالک کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے یہ شکل و صورت عطا کی۔ قرآن کی کئی جگہ پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے؟ اگر وہ اپنا وجود بچا سکے ہیں تو پھر یہ بھی بچا لیں گے۔ ذرا اپنے پیچھے تو نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہارے باپ دادا بچ گئے؟ کیا ان پر موت نہیں آئی؟ کیا وہ عدم کی طرف نہیں گئے؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو بھی جو اب موجود ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے تمہاری باری بھی آنے والی ہے اور تم بھی رک نہیں پاؤ گے۔ جب وہ لمحہ موت آئے گا تو تمہیں بھی جانا ہو۔ تم کس طرح روز قیامت کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کیا پچھلے واقعات تمہارے سامنے نہیں؟ کیا آج جو ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں؟ کذالک نفعل بالمجرمین، گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے آئے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز قیامت کو نہ ماننے والوں کے لیے، جو جھٹلایا کرتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، معاذ اللہ۔ اس دن بربادی اصل میں ان کی ہوگی۔ اب آگے یہاں جیسے میں نے کہا کہ بڑے ہی اچھوتے انداز میں انسان کی تخلیق کا پھر سے ذکر کیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کے ایک قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ ماء مہین، رذیل ترین، حقیر ترین، ایک کمزور ترین پانی کے قطرے سے نہیں تمہیں بنایا۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں نہیں بنایا من ماء مہین، ایک پانی کی گندی بوند سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ، یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، اپنی حکمت سے۔ اور آج سائنس مانتی ہے کہ مادہ منویہ کے ایک قطرے کے 1000ویں حصے سے تولید ہوتی ہے، کئی 1000ویں حصے سے۔ ایک سیل جو ہے وہ جائنٹ ہوتا ہے اور وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی خوردبین کے بغیر، جس سیل سے انسان کی تعمیر ہوتی۔ پھر ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا رحم مادر میں، الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک، لمیٹڈ وقت، آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو اللہ کو منظور ہے وہی۔ آج جتنے ڈاکٹرز اپنے اندازے لگاتے پھریں، جو لمحہ ولادت کا مقرر ہے اسی پہ ہوتی ہے، طریقہ اپنا اپنا۔ فقدرنا، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، ہم نے ایک اندازہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا کہ اس کی ولادت فلاں وقت ہوگی۔ فنعم القادرون، تو ہم کتنے بہتر اندازہ کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ہم کتنے بہتر اندازہ کرنے والے ہیں۔ کوئی ہے جو اللہ کے اندازے کو پس پش یہی کوئی بتا دے کہ یہ واقعی زندہ پیدا ہوگا؟ جتنے مرضی اندازے لگا لو، کتنے بچے ایسے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں، جو پنپ ہی نہیں سکتے، جو مکمل ہی نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ آج سب کچھ ممکن ہو گیا ہے، مرد ہوگا، بچہ ہوگا، بیٹی ہوگی، سب ممکن ہو گیا، لیکن موت کا اندازہ ممکن نہیں۔
ولادت کا وقت معین وقت کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ ہی جانتا ہے، باقی سارے اندازے موجود ہیں۔ تو کہا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس وہ کتنا بہتر، اللہ فرماتا ہم کتنے بہتر اندازہ کرنے والے، سارے اندازے تو میرے پاس ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں، روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور یہاں بڑی پیاری تشریح کی ہے پیر صاحب نے، میں پڑھنا چاہوں گا۔ اپنی قدرت و حکمت کے ان شاکار کرشموں کا ذکر کر کے وقوع قیامت کے امکان کی طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی۔ فی قرار مکین کے کلمات غور طلب ہے۔ رحم مادر میں جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو اس کی حفاظت کے کتنے مکمل اور مضبوط انتظامات کیے جاتے ہیں کہ وہ بآرام تغیرات کے نازک ترین مرحلوں سے، بڑے پیارے لفظ لکھیں پیر صاحب، بخیر و خوبی گزرتا چلا جاتا ہے۔ خارجی عوامل اس کی نشو و نما میں آسانی سے دخل انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سارے عوامل ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ماں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، بسا اوقات وہ بدنی مشقت بھی کرتی ہے، بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ آج کی مائیں آزاد ہو گئی ہیں نا، ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ ساتھ ساتھ کھیتوں میں کام بھی کرتی تھی، اس دوران اس کی تولید کا عمل بھی جاری ہے، لیکن کسی غیر معمولی حادثے کے سوا حمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسے خوراک بھی پہنچتی رہتی ہے، اسے حرکت کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ان امور پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آ جانا چاہیے کہ وہ کیسا حکیم ہے۔ وہ دوڑ بھی رہی ہے، وہ چل بھی رہی ہے، وہ سو بھی رہی ہے، وہ کھا بھی رہی ہے، اور اس کی غذاؤں کا اثر اس کے اوپر منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم جتنی بچے کو جو کچھ دیکھیں، جب تولید ہوتی ہے تو ولادت کے بعد پہلے 1.5 ماہ میں ماں کا دودھ انتہائی پتلا ہوتا ہے، جو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ثقیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جن دنوں میں جس طرح کا دودھ چاہیے تھا، اللہ نے اس کی چھاتیوں سے اس طرح کا دودھ پیدا کیا۔ یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں۔ کہا نعم القادرون کے ایک لفظ میں سب کچھ بیان کرے۔ اللہ کتنا پیارا قادر ہے، ہم کتنے قدرت والے ہیں، کس طرح کے اس قادر کی شانیں ہیں، کیسے اس کے انداز ہیں کہ اس کا اندازہ کبھی غلط بھی نہیں ہوتا اور کسی صورت غلط بھی نہیں ہوتی۔ اے وقوع قیامت کا انکار کرنے والو، ہماری قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مشاہدہ تو کرو۔ دیکھو کہ زمین کو ہم نے اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر قسم کے زندہ اور مردہ مخلوق اس کے دامن میں سمائی ہوئی ہے۔ مردہ ہے تو تب بھی اسی میں ہے، زندہ ہے تو تب بھی اسی میں رہ رہا ہے۔ دونوں کے لیے اس جیسا ماحول دیا ہے۔ ہر قسم کے جانداروں کے لیے ان کے مزاج کے مطابق رزق کا اہتمام یہیں سے ہوتا ہے۔ اڑیال کی جیسے زندگی ہے، جس طرح اس کو ماحول چاہیے اللہ نے وہ دیا ہوا ہے۔ ایک بھینس کے لیے جو ماحول چاہیے اسے وہ ملا ہوا ہے، ایک گائے گدھے کے لیے جو چاہیے اسے وہ ملا ہوا ہے، ایک اونٹ ہاتھی کے لیے جو چاہیے وہ ملا ہوا ہے، انسان کو جو چاہیے وہ ملا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کو اس کا قدرتی ماحول، انسان کبھی وہ نہیں دے سکتا۔ یہ چڑیا گھروں میں آگے پیچھے رکھتے ہیں نا، وہ قدرتی ماحول وہاں فراہم نہیں کر سکتے، مصنوعی تقاضے جو قدرت نے انہیں اس کے ماحول میں دیا ہوا تھا۔ وہ گھونسلے، وہ گروندے جو پرندے خود بناتے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ سینس دے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے گھر خود بنا لیتے ہیں۔ اور وہ بیے کا، اگر بیے کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس طرح کر کے وہ بنتا ہے، انسانی ہاتھ بھی ویسا نہیں بن سکتے، اس کی بنائی کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ میں نے خود ایک دفعہ دیکھنے کے لیے ہی نا وہ توڑ لیا، خالی تھا، یقین کریں میں تو رویا نہیں صرف جب میں نے اس کی بنائی کو دیکھا۔ مالک تو کریم ہے، ایک پرندے، چھوٹے سے پرندے کو تو نے یہ طاقت بخشی ہے کہ اس نے تو کھڑیوں سے بھی خوبصورت اس کی بنائی کی ہے، اور جس کو آسانی سے کھولا بھی نہیں جا سکتا۔ کہا ہم نے ہر ایک کو اس کا ماحول دے دیا، گوشت خوروں کے لیے گوشت، سبزی خوروں کے لیے طرح طرح کے چارے، ترکاریاں، سبزیاں دھڑا دھڑ پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر انسان ان کی اپنی بے تدبیری، حرص و لالچ و کوتاہیاں یہ آڑے نہ آئیں تو کسی کو خوراک کی قلت کی شکایت نہ رہے۔ آج تقسیم غلط ہو گئی نا، ایک آدمی نے بوریاں بھر کے گھر رکھی ہوئی ہیں، دوسرے کے پاس نانے جمی نہیں ہے، تو یہ غلطی خدا کی نہیں ہے، یہ غلطی آج اس پیدا کی ہوئی مخلوق کی ہے کہ انہوں نے اس تقسیم کو غلط، ورنہ خالق نے تو اندازے ایسے مقرر کر دیے تھے، زکوٰۃ کا نظام دیگر، کہ ایک کے پاس ارتکاز دولت کبھی ہو ہی نہ، جمع ہو ہی نہیں، تقسیم ہوتی رہے۔ اور دور رسالت مآب میں، پھر دور فاروقی تک، دور عثمانی میں
زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے دینے والے ہو گئے تھے، ارتکاز دولت نہیں تھا نا۔ کچے پکے مکانات، شاندار محلات، سنگین قلعوں کی تعمیر کے لیے جس قسم کے سامان کی ضرورت ہو وہ انسان بنا بھی لیتا ہے اور بآسانی دستیاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ یہ کوئی حادثہ ہے جو ہو گیا تھا؟ فرمایا نہیں، جب یہاں سے اپنی زندگی کے مقرر دنوں کو پورا کر کے کوئی چیز رخصت ہوتی ہے تو وہیں زمین اس کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھا لیتی ہے اور اپنی سینے کے اندر اسے سمانے کی جگہ عطا فرماتی ہے۔ ایک زمین میں ہی اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھ دیا، اس کو امین بنا دیا۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ان کے لیے ہے جو اس نظام کو جھٹلا رہے، جو اللہ کی قدرتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ ہر چیز سے اس کی شانوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ لمبی ہو جائے گی بات، یہیں ختم کرتا ہوں آیت نمبر 24 پہ۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ خالق کے دیے ہوئے نظام اس کی سمجھ کے لیے ناکافی نہیں ہے، بندے کی سوچ ناکافی ہے، یہ فکر ناکافی ہے جو اس کی ذات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔